بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت خاصہ اول، مضمون زاد الطالبین، سبق نمبر 9، حدیث نمبر 237 کی طرف دیکھیے۔ 237، من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ۔ ترجمہ دیکھیے، من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، او جہز غازیا، یا سامان مہیا کیا کسی مجاہد کو، فلہ مثل اجرہ، تو اس کے لیے اس کے اجر کے مثل ہے۔ یعنی جس شخص نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کو بھی اسی کے ثواب جیسا ثواب ملتا ہے۔ تشریح دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے انسان پر کہ اگر آدمی ایک عمل خود نہیں کر سکتا تو اس کے لیے اس عمل کا راستہ اس طرح کھول دیا کہ اگر وہ کسی کے اس عمل پر آنے کا ذریعہ بن جائے، اس صورت میں بھی اس کو اس عمل کا ثواب مل جاتا ہے۔ دیکھیے، جیسے حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو افطار کرا دیا یا کسی مجاہد کا سامان تیار کر دیا تو اس کو بھی اس جیسا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے ایک نیک کام کا وسیلہ یعنی سبب بن گیا ہے۔ اب دیکھیے، ایک آدمی ہے وہ خود روزہ نہیں رکھ سکتا، یا کوئی عذر ہے یا کیا ہے، وہ خود جہاد پر نہیں جا سکتا، لیکن اس نے کیا کیا، کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دیا یا کیا کیا، کسی مجاہد کو سامان مہیا کر دیا، تو اس کو بھی جو ہے کیا ہے، اس روزے دار کی طرح یا اس مجاہد کی طرح ثواب ملے گا۔ پیچھے آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہیں کہ دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ اور دوزخ کی آگ سے اس کی حفاظت کا سبب ہوگا، اور اس کو روزے دار کے ثواب کی طرح ثواب ملے گا۔ اب دیکھیے، یہ بھی ضروری نہیں کہ افطار آدمی پرتکلف کرائے، بلکہ ہر شخص اس ثواب کو حاصل کر سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب جس کو جتنا میسر ہو وہ اتنا مہیا کر دے۔ ترکیب کی طرف دیکھیے، من اسم شرط، فطر فعل باب تفعیل سے ہے، ٹھیک ہے، فطر یفطر۔ آگے دیکھیے، ہوا ضمیر جو ہے اس میں فاعل، صائما مفعول بہ، فطر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، آگے او حرف عطف، جہز فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، غازیا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر کیا بنے گا، شرط۔ آگے دیکھیے، فا جزائیہ، لام حرف جر، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثبت فعل محذوف کے۔ آگے دیکھیے، مثل مضاف، اجری مضاف الیہ و مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ ہوا کس کے لیے، مثل کے لیے۔ پھر مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا، فاعل بنے گا ثبت فعل کے لیے۔ ثبت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ آگے دیکھیے، حدیث نمبر 238 کی طرف، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن يطع الامیر فقد اطاعنی ومن يعص الامیر فقد عصانی۔ ترجمہ دیکھیے، من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن يطع الامیر، اور جس نے امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، تو اس نے میری اطاعت کی، ومن يعص الامیر، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی، فقد عصانی، تو اس نے میری نافرمانی کی۔ تشریح دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی در حقیقت یعنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے،
کیونکہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ عین رضا الہی کے مطابق ہوتا ہے، یعنی جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آگے دیکھیے وَمَن یُطِعِ الْأَمِیرَ، حدیث کے اس دوسرے جز میں امیر کی اطاعت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ امیر سے مراد حاکم، ٹھیک ہے، جو بھی کیا ہے حاکم ہو یا آپ پر امیر مقرر ہو، کہ جس نے، اب دیکھیں یہاں کیا بیان فرمایا ہے کہ جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ امیر کیا ہو، باصلاحیت ہو تبھی اس کی اطاعت کی جائے، بلکہ دیکھیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی کان کٹے غلام کو تمہارا امیر بنایا جائے اور وہ اللہ کے قانون کے مطابق تم پر حکمرانی کرے تو تم اس کا حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ دیکھیے ایک چیز مستثنا ہے کہ امیر کی اطاعت معصیت میں نہیں ہوگی، اگر امیر کسی گناہ کے کام کا حکم دے تب اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ آگے حدیث کی ترکیب کی طرف دیکھیے، من اس میں شرط، اطاع فعل، نون ضمیر ہوا اس کا فاعل، نون وقایا کا، یا ضمیر متکلم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ آگے دیکھیے فا جزائیہ، قد حرف تحقیق، اطاع فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، لفظ اللہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے دیکھیے واو حرف عطف، من اس میں شرط، اصغا فعل، ضمیر ہوا اس کا فاعل، نون وقایا کا، یا ضمیر متکلم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ آگے دیکھیے فا جزائیہ، قد حرف تحقیق، اصغا فعل، ضمیر اس کا فاعل، لفظ اللہ مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے دیکھیے واو حرف عطف، من اس میں شرط، یطع فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، الامیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، فا جزائیہ، قد حرف تحقیق، اطاع فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، نون وقایا کا، یا ضمیر متکلم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنے گا، جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ اور معطوف۔ آگے دیکھیے معطوف، دیکھیے معطوف علیہ اگلے والے کے لیے بنے گا، اور معطوف پچھلا جملہ تھا اس کے لیے بنے گا۔ آپ اس کو معطوف اول، معطوف ثانی اور معطوف ثالث اس طرح سے بھی کر سکتی ہیں۔ آگے دیکھیے واو حرف عطف، من اسم شرط، یا سے فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، الامیرہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، فا جزائیہ، قد حرف تحقیق، اصغا فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، نون وقایا کا، یا ضمیر متکلم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر کیا بنے گا، جملہ معطوفہ ہوا۔ آگے دیکھیے حدیث نمبر 229 یعنی 239، من اخذ من الارض شيئا بغیر حقه خسف به یوم القیامت الى 7 ارضین۔ من اخذ الارض شیئا، جس شخص نے زمین سے شیئا کوئی حصہ لیا، بغیر حقه بغیر اپنے حق کے، خسف به یوم القیامت تو اسے دھنسایا جائے گا قیامت کے دن، الی 7 ارضین 7 زمینوں تک، یعنی جس شخص نے کسی کی زمین کا کوئی حصہ ناحق لیا، خسف به تو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ تشریح دیکھیے، اسلامی شریعت نے حقوق العباد پر ڈھاکہ ڈالنے والوں کو جن سزاؤں کا مستحق قرار دیا ہے، یہ حدیث بھی اسی کا ایک نمونہ ہے۔ مقصود یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرماتے ہوئے اس امر پر خصوصی تنبیہ فرمائی کہ مسلمانوں کے لیے کسی کا مال بلا اجازت یعنی بغیر اجازت کے لے لینا انتہائی مذموم بات ہے، انتہائی بری بات ہے، اور دنیا کے اعتبار سے اخلاق و تہذیب اور انسانیت کے خلاف ہے، اور آخرت کے اعتبار سے انتہائی سخت ترین سزاؤں کا باعث ہے، سبب ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس پر توجہ دی جائے اور کسی کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے نہ لیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص زمین کا کوئی بھی حصہ ناحق لے گا، قیامت کے دن اسے اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس زمین کی مٹی اپنے سر پر اٹھائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے وہ جسم جو حرام مال سے پرورش پائے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس حدیث میں تنبیہ فرما دی کہ کسی کی زمین کا کوئی بھی حصہ جو ہے ناحق نہ لیا جائے۔ ترکیب دیکھیے، من اس میں شرط، اخذ فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، الارض مفعول بھی۔ آگے دیکھیے شیئن، اخذ من الارض ہے، ٹھیک ہے؟ اخذ فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، من حرف جر، الارض مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اخذ فعل کے۔ آگے دیکھیے شیئن موصوف، با حرف جر، غیر مضاف، حقی مضاف الیہ و مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ ہوئے غیری کے لیے، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا؟ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس کے؟ ثابتن کے۔ دیکھیے ثابتن کیوں نکالا ہے؟ اس لیے کہ شیئن موصوف ہے اور وہ کیا ہے؟ منصوب ہے، اس لیے ہم نے ثابتن نکالا۔ ثابتن کے متعلق ہو کر کیا بنیں گے؟ صفت، موصوف صفت مل کر کیا بنے گا؟ اخذ کے لیے مفعول بھی، اخذ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ آگے دیکھیے خصفہ فعل مجہول، ضمیر ہوا اس کا نائب فاعل، با حرف جر، ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے خصفہ فعل مجہول کے۔ آگے دیکھیے یوم مضاف، القیامتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ، الی حرف جر، سبعی مضاف، ارضین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر الی حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے خصفہ فعل مجہول کے۔ خصفہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل متعلق اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ یہ آپ کا آج کا سبق ہے، اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، تراکیب کی مشق کرنا نہ بھولیے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔